بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم آپ کے ساتھ درود فاضل کے بارے میں اس کے فضائل اور برکات شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کے فضائل بیان کریں، آئیے ہم مل کے برکت کے لیے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجاہدین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الشاہدین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الخائفین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطالبین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید التائبین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید العابدین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الحامدین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الصالحین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الاکرمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المنذرین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطیبین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الزکی النقی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الراکعین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الساجدین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید القائمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید القاعدین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المتقین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المستغفرین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید النادمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الشاکرین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الحافظین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الذاکرین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید العاقلین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المحسنین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد القرشی الہاشمی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد المدنی العربی المکرم یوم القیامہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد سید اہل الجنہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا اللہم صلی وسلم علی محمد صاحب المقام المحمود۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صاحب الصراط المستقیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد افضل الاخرین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین من اہل السماوات واہل الارضین وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس درود شریف کو اگر ہر جمعرات کے دن بہت محبت اور خلوص کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کو انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس جمعرات کے دن پڑھنے سے مطلب ہے کہ ہر جمعرات کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی مراد ہو، جائز حاجت ہو، تو اسے چاہیے
کہ جمعے کی نماز کے بعد اس درود شریف کو 12 مرتبہ پڑھ لیں. 12 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی مراد پوری ہوگی. اگر قرض دار ہیں تو اس کے لیے دعا مانگیں. پڑھنا 12 ہی دفعہ ہے تو انشاءاللہ تعالی قرض سے بھی نجات ہو جائے گی. اور اس درود شریف کے پڑھنے والے کو ایک برکت یہ بھی ملتی ہے کہ اس کی عظمت اور عزت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس درود شریف کو پڑھنے والے کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نرم فرما دیتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. درود شریف کے پڑھنے والے کو ویسے بھی عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے، اس کی قبر روشن اور کشادہ ہو جاتی ہے. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ درود شریف پڑھنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں. تو اس درود فاضل کو پڑھنے کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوتی ہے. حضرت محمد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 63 برس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس رہا. ہر جمعرات کو قبر کے اندر سے اس درود شریف کی آواز آتی تھی. ایک اور اس درود شریف کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار گم جائے، گھر سے چلا جائے اور اس کا کچھ اتا پتہ نہ چلتا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ اس درود شریف کو پیر کے دن شروع کریں اور جمعرات کے دن تک پڑھتے رہیں. ہر روز اس کو 12 دفعہ پڑھیں، یعنی کہ روزانہ 12 دفعہ اس درود شریف کی ورد کریں، تلاوت کریں اور پھر گمشدہ کے حق میں دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی گمشدہ کا پتہ مل جائے گا. اسی طرح سے اگر سفر میں جانا ہو اور راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس درود شریف کو 12 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ پریشانی اور تکلیف فوراً دور ہو جائے گی اور ثواب الگ ملے گا، اور اتنا ثواب ملے گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی کہ بے حساب، جس کو ہم لوگ گن نہیں سکتے، اتنا ثواب ملے گا. اسی طرح اگر سفر پہ جا رہے ہوں تو سفر پہ جانے سے پہلے اس درود شریف کو پڑھ لیں تو راستے میں حفاظت رہے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، جان و مال کی حفاظت رہے گی. تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اس سے حفاظت ہوگی. اور اگر کسی نے اس درود شریف کو پڑھنے کا معمول بنا لیا ہمیشہ کے لیے، روزانہ اس کو پڑھتا رہا، تو اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس درود شریف کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ اے جبرائیل، اس درود شریف کا کتنا ثواب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس درود شریف کے ثواب کے بارے میں صرف خدا ہی جانتا ہے. اگر تمام جن اور انسان سارے درختوں کو قلم کر کے اور سمندروں کی روشنائی بنا کے اس درود شریف کا ثواب لکھیں تو بھی نہ لکھ سکیں گے. تو ہم نے جانا کہ اس درود شریف کا کتنا ثواب ہے اور اس کے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوتی ہے. اور یہ درود شریف حضرت محمد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، 63 برس تک سنتے رہے. ہر جمعرات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس وہ رہے اور وہاں سے اس کی آواز آتی تھی قبر کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس درود شریف کی برکات عطا فرمائے اور ہمیں اس کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.